یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 77 تا آیت نمبر 82 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی حکم دیا کہ وہ لے جائیں میرے بندوں کو راتوں رات، پھر ڈال دیجئے ان کے لیے سمندر میں راستہ سوکھا، نہ آپ کو اندیشہ ہوگا پا لیے جانے کا اور نہ آپ ڈریے ڈوبنے سے۔ پھر پیچھا کیا ان کا فرعون نے اپنے لشکر کو لے کر، پھر ڈھانپ لیا اس کو پانی نے جیسا کہ ڈھانپ لینا ہوتا ہے، اور بہکایا فرعون نے اپنی قوم کو اور سیدھی راہ پر نہ لایا۔ اے اولاد اسرائیل، چھڑا لیا ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے، اور وعدہ ٹھہرایا تم سے پہاڑ کا، اور اتارا تم پر من و سلوہ۔ کھاؤ صاف ستھری چیزیں جو روزی ہم نے تمہیں دی ہے، اور نہ کرو اس میں زیادتی، نہیں تو پھر اترے گا تم پر میرا غصہ، اور جس پر اترا میرا غصہ وہ بھٹک گیا۔ اور میری بڑی بخشش ہے اس پر جو توبہ کرے اور یقین لے آئے اور اپنے عمل کو بہتر کرے تو وہ ہدایت پر رہے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ جادوگروں کے ساتھ ہوا، اور جادوگر ناکام ہوئے اور ایمان لے آئے۔ حق اور باطل کا یہ فیصلہ کن معرکہ جب پورا ہوا تو فرعون اور آل فرعون کی کمر ٹوٹ گئی، وہ ذلیل اور رسوا ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل جمع ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں یہاں سے نکلنے کا حکم ہوا، ہجرت کرنے کا حکم ملا۔ فرعون کو جب معلوم ہوا تو وہ پیچھا کرتے ہوئے آیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ خطرہ تھا کہ فرعون اور اس کا لشکر ہمیں پا لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس خدشے کو دور کر دیا گیا کہ وہ اس دریا کو پار کر جائیں، نہ تو انہیں ڈوبنے کا خطرہ رہے گا اور نہ ہی فرعون کے لشکروں کا پا لینے کا خطرہ بھی نہیں رہے گا۔ فرعون اپنا لشکر لے کر ان کا پیچھا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب دریا پر پہنچے تو اس پر اپنا عصا مارا تو 12 راستے بن گئے، اس طرح کہ پانی دونوں طرف منجمد ہو کر کھڑا ہو گیا اور درمیان سے خشک راستے نکل آئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے،
جو ان 12 راستوں کے ذریعے سے دریا سے پار ہو گئے۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ وہ راستے ایسے تھے کہ ہر قبیلہ دوسرے قبیلے کو بھی دیکھ رہا تھا کہ دریا سے پار ہوتے وقت ان کی حالت بھی ایک دوسرے کے سامنے رہے، یہاں تک کہ وہ ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے اس راستے سے گزر گئے۔ مفسرین نے فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل کی تعداد اس وقت 6,03,000 تھی، اور دوسری روایت میں 6,70,000 بھی بتائی گئی ہے۔ قرآن مجید کے اشارات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان کے 12 قبیلے تھے اور ہر قبیلے کی ایک بہت بڑی تعداد تھی، اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ایک عظیم مشاہدہ تھا کہ جب یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر آئے تو 12 بھائی تھے۔ اب 12 بھائیوں کے 12 قبیلوں کی تعداد اتنی عظیم الشان تھی جب مصر سے نکلے ہیں، جو 6 لاکھ سے زائد بتائی جاتی ہے۔ فرعون کو جب ان کے نکل جانے کی اطلاع ہوئی تو اس نے پیچھا کیا اور اپنی فوج بھی جمع کر کے لایا، جس میں 70,000 سیاہ گھوڑے تھے اور 7 لاکھ سوار تھے۔ پیچھے سے جب اس فوجی سیلاب کو موسیٰ علیہ السلام نے اور بنی اسرائیل نے دیکھا اور سامنے دریا دیکھا تو گھبرا اٹھے، کہنے لگے کہ ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تسلی دی کہ نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہی مجھے راستہ دکھائے گا۔ اور پھر راستہ ملا اور خشک راستے نکل آئے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے اس میں سے پار ہو گئے۔ فرعون جب پیچھے آیا تو ڈوب گیا اپنے لشکر سمیت۔ فرعون سے نجات پا کر دریا سے پار ہو کر اللہ رب العزت نے انہیں ایک شہر کے اندر داخل ہونے کا حکم دیا، اور یہ فرمایا کہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس شہر کے دروازے سے اندر داخل ہوں۔ لیکن بنی اسرائیل نے اس کی پابندی نہیں کی، جس کی وجہ سے انہیں سزا دی گئی کہ ایک وادی کے اندر انہیں چھوڑ دیا گیا، جس کو وادی تیہ کہا جاتا ہے۔ اس میں یہ قید کر دیے گئے، یہ وہاں پر اس وادی سے 40 سال تک باہر نہ نکل سکے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے، ان کی برکت سے ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہوتے رہے۔ انہی انعامات میں ایک من و سلوہ بھی تھا، جس کا ذکر ان آیات کے اندر کیا گیا۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ فرعون نے ڈوبتے ہوئے کیا کہا اور اللہ کی طرف سے اس کا کیا جواب دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا پیچھا کرتے ہوئے فرعون اپنے لشکر سمیت ان کے پیچھے آیا، اور جب وہ دریا کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ راستے بنے ہوئے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ اس راستوں سے گزر گئے ہیں، تو اس نے یہی سوچا کہ شاید میری ہیبت سے یہ راستے بن گئے ہیں، اس لیے اس نے بھی بے دھڑک فوج اپنی اس کے اندر ڈال دی اور خود آگے تھا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ اس قسم کی جو حالات پیش آتے ہیں، جس طرح کے معجزاتی طور پر یہ پانی کے اندر راستہ بن گیا، تو جانوروں کو اس چیز کا کچھ احساس ہو جاتا ہے۔ تو فرعون کا گھوڑا جو سب سے آگے تھا، جب وہ اس کنارے پر پہنچا اور فرعون نے چاہا کہ اس کو میں اس راستے پر ڈال دوں، تو گھوڑا ہچکچایا اور آگے بڑھنے سے اس نے انکار کیا۔ روایت میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام آئے اور اس گھوڑے کو ٹھوکر لگائی، جس کی وجہ سے وہ اس راستے کے اوپر چل پڑا۔ جب فرعون آگے تھا وہ چل پڑا تو پیچھے فوج بھی اس کی چل پڑی اس کے ساتھ، اور جب یہ پورے کے پورے دریا کے بیچ میں آئے، اللہ کے حکم سے یہ پانی دوبارہ اپنی اصلی شکل میں آ گیا، اور فرعون ماں اپنے لشکر کے ڈوب گیا۔ اور ڈوبتے وقت اس نے کہا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے رب پر، بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ یونس کے اندر کہ تو اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تو فساد کرنے والوں میں سے تھا، اور ہم تیرے بدن کو نجات دیں گے تاکہ تیرے بعد آنے والے لوگ تجھ سے عبرت اور سبق حاصل کریں۔ فرعون کا ڈوبتے وقت کا ایمان لانا چونکہ حالت اضطرار کا تھا اور موت کو سامنے دیکھ کر وہ ایمان لانا چاہتا تھا، ایسی حالت میں توبہ بھی قبول نہیں اور ایمان بھی قبول نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔